غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس شعر میں اقبال نے اسماعیل علیہ السلام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایثار کامل کی علامتوں کے طور پر استعمال کیا ہے۔ حرم علامت ہے حق و صداقت اور صراط مستقیم کی۔ غریب و سادہ و رنگی، یہ تین لفظ تشریح طلب ہیں۔ غریب کے معنی وہ چیز یا واقعہ ہے جو عام طور سے انسانی مشاہدے میں نہ آئے، نادر چیز یا انوکھا واقعہ۔ سادہ کے معنی ہے کوئی سیدھی سادی بات جس میں کوئی پیچ کوئی بل نہ ہو۔ رنگین کا لفظ اس شعر میں معنی کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ رنگین سے مراد عام طور سے وہ چیز یا بات ہوتی ہے جس میں لطف ہو، جاذبیت ہو، جو دل و نظر کے لیے پرکشش ہو، لیکن یہاں لفظ رنگین کے تلازمات ان عام تلازمات سے کہیں زیادہ ہیں۔ رنگین سے یہاں مراد یہ ہے کہ صداقت کے سفر کی کہانی حرم کی اس داستان میں اہل اللہ لوگوں کا خون شامل ہے۔ یہ کہانی عظیم انسانوں کے خون سے رنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں خیر اور سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے عہد بعہد اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے جو بنی نوع انسان کے بانی تھے۔ اس کے بعد کئی پیغمبر آئے اور پھر باوجود تمام ہدایت اور تعدیب کے انسانی اخلاق اور انسانی معاشرہ ایسا دگرگون ہوا کہ حضرت نوح کو مامور کیا گیا۔ جب لوگ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو اللہ نے طوفان برپا کیا۔ حضرت نوح نے اپنی کشتی میں مخلوق خدا کی ہر نوع کے ایک ایک جوڑے کو پناہ دی۔ طوفان تھما اور زمین پھر پانی سے ابھری تو حضرت نوح نے دنیا کو نئے سرے سے آباد کیا اور یوں آدم ثانی کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ لیکن دین حق کی باقاعدہ تدوین بار اول حضرت ابراہیم نے کی، اسی لیے اسلام کو دین ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ہی نے حرم کعبہ تعمیر کر کے بت قدوں سے اکتائی ہوئی انسانیت کے لیے بیت اللہ قائم کیا۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل کو لے کر حجاز کے صحرا میں پہنچی تو اسماعیل جو شیر خوار تھے پیاس سے بلبلا اٹھے۔ حضرت ہاجرہ بچے کی شدت کرب سے گھبرا کر پانی کی تلاش میں نکلی، لیکن اس صحرا میں پانی کہاں تھا۔ اللہ سے اپنے نبی کے فرزند اور ہونے والے نبی اسماعیل کی یہ حالت نہ دیکھی گئی، چنانچہ پیاس سے نڈھال بچے کی ایڑیاں جہاں زمین کو رگڑ رہی تھیں وہاں سے آب تازہ کا چشمہ پھوٹا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی ناکام تلاش سے لوٹی تو انہیں یہ معجزہ دکھائی دیا۔ یہ نوید تھی کہ ان کے بچے کو خدا نے نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ بیت اللہ آب تازہ کی اسی چشمے کے پاس تعمیر ہوا۔ حضرت اسماعیل ذرا بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم کو خواب میں ان کی قربانی کا حکم ہوا۔ انہوں نے اپنے ساتھ مند بچے کو یہ خواب سنایا تو وہ اپنے ذبیحے پر فوراً رضامند ہو گیا اور باپ سے کہا کہ آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ کا ہاتھ چھری چلاتے وقت کانپ نہ جائے۔ زندگی کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کی یہ روایت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حق کے استحکام اور خیر کے فروغ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے ہی سے انسان اپنی سچی انا، اپنے جوہر ذات کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ اپنا سب کچھ قربان کر دینے ہی سے آدمی انسان کامل بنتا ہے۔ ایثار کی یہ روایت اولاد اسماعیل میں جاری رہی اور حضرت امام حسین کی شہادت پر اپنی منزل کمال تک پہنچی۔ اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانیت کو عدل و مساوات پر مبنی ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا اور انسانوں کو بتایا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نسل، رنگ، قومیت یا نسب کی بنا پر افضل نہیں ہوتا۔ اس کی فضیلت حسن کردار اور حسن عمل سے ہے۔ اسلام نے نسلی تفاخر اور قبیلہ پرستی کو ختم کیا، لیکن یزید نے اسلامی خلافت پر قبضہ کر کے اسلامی اصول عدل کی نفی کی اور قبیلہ پرستی کو پھر سے قائم کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اجتماعی آدرش کے لیے یزید کے خلاف آواز اٹھائی۔ حق و صداقت کا یہ پرستار اس اصول کے تحفظ کے لیے جس کی حرم علامت ہے کربلا میں اپنے اہل و عیال کے ہمراہ شہید ہوا۔ اس کی شہادت
اس کی ذات تک محدود نہیں رہی، اس کے تمام اقربا اور رفقا اس کے ساتھ شہید ہوئے۔ اس نے راستی کے فروغ کے لیے اپنا اور اپنے لاڈلوں کا سر دے دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اس عظیم انسان کے ایثار سے دین برحق کو حیات تازہ ملی، اس کے لہو سے اسلام کی مرکزیت کی بنیادیں مستحکم ہوئیں۔ یوں حسین علیہ السلام نے حرم کی بنیادوں کو انسانوں کے دل میں ہمیشہ کے لیے استوار کر دیا۔